چلتا ہوں تو ٹخنے سے اوپر رکھتا ہوں، لیکن جب نیچے کھسک جائے گا تو ٹخنے سے نیچے آ جائے گا کپڑا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کرتے۔ تو وضاحت ہو گئی نا، فرما دیا تم نہیں ہو ان لوگوں میں سے۔ تو اگر کپڑا نیچے ہے تو ایسے تو بری بات ہے، کیونکہ مکروہ تو ہے کہ کپڑا جو ہے نیچے لٹکتا رہے، چھینٹیں اڑیں گندے پانی کی اور کپڑا ناپاک ہو جائے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ کپڑے کو اونچا رکھ لیں، لیکن زبردستی اونچا کرنے کے لیے اس کو فولڈ کرنا یہ دوسرا بڑا گناہ بھی ہے، مکروہ تحریمی بھی ہے، اور نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ مکروہ تحریم، نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ میں تو وہاں دیکھتا ہوں نا، سٹی کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، وہ جتنے وکیل نماز پڑھتے ہیں سب اپنے پینٹ کے پائچے نیچے سے اوپر چڑھاتے ہیں، بعض لوگ تو پنڈلی تک اونچا کر لیتے ہیں، بڑا برا لگتا ہے۔ آستینیں بھی اوپر چڑھی ہوئی ہیں، اچھا گریبان کے بٹن کھلے ہوئے، آئے اور آ کے نماز پڑھ لی، وضو کا پانی بھی ٹپک رہا ہے، اور جب جج کے سامنے جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ گریبان کا بٹن بند، آستینیں نیچے، پینٹ کے پائچے بھی نیچے، اور وہاں بڑے ادب سے جاتے ہیں۔ تو میں یہی پوچھتا ہوں کہ تم یہ دنیا کا ایک ادب کر رہے ہو، یہ مجسٹریٹ اور جج کے سامنے، اور جو سارے ججوں کا جج ہے اس کی بارگاہ میں الٹا سیدھا لباس پہن کر آ جاؤ، یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری کا ادب ہے، اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، یہ لازم۔ بہرحال تو یہ بات کچھ احکام دینیہ کے تحت میں نے عرض کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم ماہ صفر المظفر میں ہی اپنے گھر میں رہے، آنے والوں سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ 11 ہجری کا سال تھا، صفر کا مہینہ جب آخر پہنچا تو آپ علیل ہو گئے، بخار آیا، بخار میں جسم بڑا تپ رہا تھا۔ اور یہ بات آپ کو میں بتاؤں تو آپ کو حیرانی ہو جائے گی کہ انبیاء اور مرسلین کو جب بخار آئے نا، اگر اس زمانے میں تھرمامیٹر ایجاد ہوتا تو کوئی بھی تھرمامیٹر جو ہے نا وہ بخار لے ہی نہیں سکتا تھا، تھرمامیٹر پھٹ جاتا، اس کا پارا بالکل کلائمیکس پہ جا کر تھرمامیٹر کے پرخچے اڑا دیتا، اس لیے کہ قریب بیٹھنے والوں کو وہ حدت محسوس ہوتی ہے، بیٹھنے والوں کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، یعنی اگر ہاتھ آپ نے لگایا تو کسی لوہے کے پائپ کو آپ گرم کر دیں آگ کے اندر اور پھر اس پائپ کو چھو کر کے بتائیں، ایسے اللہ کے رسول کی کلائی گرم تھی۔ بخار میں یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے، ان کا معاملہ ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کو کمالات بھی ویسے ہی ملے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے، ان کے لیے تو یہ انعام ہے، بیماری ایک انعام کا نام ہے جو کہ ہمارا ذوف اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی قوت برداشت دی ہے اتنا ہی ہم اسے برداشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ بیماری میں یوں دعا کیا کرو کہ اے اللہ تیری یہ نعمت سر آنکھوں پر، مگر میں اس نعمت کا متحمل نہیں ہوں، میں کمزور ہوں، یہ نعمت بھاری ہے، تو اے اللہ وہ نعمت دے دے جو میری قوت برداشت کے مطابق ہو، اس نعمت کو دور کر دے
اور وہ نعمت دے دے جو میری قوت برداشت کے مطابق ہو. تو یعنی بخار کو بھی، بیماری کو بھی بزرگوں نے نعمت کہا. معرفت اور ان کی روحانیت کی باتیں. بہرحال تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ سفر المظفر کے آخری عشرے میں بستر علالت پر آ گئے، اور آپ نے جب بیماری زیادہ بڑھی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ نمازیں پڑھائیں، یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے ان کو کہو کہ وہ نمازیں پڑھائیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آ بھی گئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نماز ادا کر رہے تھے، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، آپ کی آہٹ کو محسوس کیا گیا، تو حضرت ابو بکر پیچھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے آئے تھے. جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نماز جاری تھی، جو سفید چھیٹ رہی تھی، کیا ہوا تھا؟ نہیں، وہ تو سائیڈ سے آئے نا، سائیڈ سے آئے تھے. پیچھے والوں نے تالی بجا کر کے مطلع کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، کیونکہ وہاں جیسے یہ امام صاحب کا مصلی ہے تو مصلی کے بائیں جانب، اس پہ کھڑے ہو جائیں تو یہ بائیں جانب ہے، اس بائیں جانب حجرات امہات المومنین میں دروازہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہیں سے تشریف لاتے تھے بائیں طرف سے. اور وہاں سے جب تشریف لاتے تھے تو ظاہر ہے جو امامت کے مصلی پر ہے اسے فوراً نظر نہیں آئے گا، اور جو پچھلی صفوں میں ہے اسے نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا، یہ تو آئی ویژن کی بات ہے، نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ دلائی گئی تھی. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی نمازوں کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد کبھی بخار کا زور بڑھتا تھا، کبھی کم ہوتا تھا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پردہ فرمانے سے 2 دن پہلے آپ نے چند کام بڑے ضروری کیے 2 دن پہلے، اور اپنے حجرے میں بلا کر کیے. ایک تو آپ نے امہات المومنین سے اجازت لی تھی کہ میں یہ بیماری کے ایام عائشہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں، تو تمام ازواج مطہرات نے بخوشی اجازت دی تھی. تو آپ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حجرے میں یہ سارا وقت گزارا. آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ان سے 2 باتیں کی. ایک بات کی کہ عمر تمہارے زمانے میں جب تم خلیفہ ہو جاؤ گے، تمہارے زمانے میں ایران فتح ہو جائے گا. جب ایران فتح ہوگا تو کسرا بادشاہ کے کنگن تمہارے پاس آئیں گے، تو تم وہ کنگن جو ہے سراقہ کو دینا. سراقہ ابن مالک جنہوں نے میں نے عرض کیا تھا ہجرت کے سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا تھا، اور حضور نے فرمایا تھا سراقہ کے بازو کو پکڑ کر کہ اے سراقہ، تیرے بازو میں کسرا کے کنگن کیسے لگیں گے. اور بتائے حضور نے یہ بات جو فرمائی نا، اس بات کے 19 سال کے بعد کسرا کے کنگن آئے تھے. 19 برس کے بعد کسرا کو جب یہ بات کہی تھی تو وہ مسلمان بھی نہیں تھے، وہ غزوہ حنین پر مسلمان ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جو ہے کچھ سپاہیوں کے دستے کا سالار بھی بنا دیا تھا، اور بڑے بہادر تھے وہ.
ان کی بہادری جو ہے وہ بڑی مثالی بہادری ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہ بات فرمائی اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تمہارے زمانے میں ہی مدینۃ المنورہ کے آتش فشاں پہاڑ پھٹیں گے۔ تو حضرت عمر گھبرا گئے، تو فرمایا گھبراؤ نہیں، میں نے تمیم داری کو اپنے ہاتھوں کا لمس عطا کیا ہے، جب پہاڑ پھٹیں گے تو وہ پہاڑ پہ جا کر آتش فشاں دہانے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیں گے تو ان کا ہاتھ رکھنے سے ہی لاوا بہنا بند ہو جائے گا۔ اچھا، مدینۃ المنورہ کی تاریخ یہی ہے، یہاں یہ آتش فشاں پہاڑ بہت تھے، احد پہاڑ سے بھی انگارے نکلتے تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر آ گئے، آپ نے فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس اتنا فرمانا تھا تو آگ کے انگارے سونے کے ڈلوں میں تبدیل ہو گئے، وہ انگارے سونا بن گئے اندر، وہ سونا آج بھی موجود ہے احد پہاڑ کے اندر۔ بہرحال تو حضور علیہ السلام نے یہ باتیں حضرت عمر سے کی، پھر حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو بلایا اور ان کو بلا کر کے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ کوئی آیت تم نے نہ لکھی ہو، سسپینس میں ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام قرآن مجید کی ایڈیٹنگ کروایا کرتے تھے۔ جو سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئی وہ 30ویں پارے میں ہے، دیکھیں نا کتنی عجیب بات۔ اور جو مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی آیتیں وہ شروع میں ہے، سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی، مکہ والی صورتیں کوئی درمیان میں ہے، کوئی بالکل آخر میں 30ویں پارے میں جا کر کے۔ یہ ایڈیٹنگ کروانا یہ بھی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا اہم کام ہے۔ جنہوں نے پرنٹنگ یا ایڈیٹنگ کا یا تدوین کاری کا یا کسی رسالے میں، کسی ڈائجسٹ میں، کسی پیریوڈیکل میں، کسی اخبار میں کام کیا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایڈیٹنگ کیا ہوتی ہے۔ کسی چیز کو کمپوز کر کے اور پھر اس کو مخصوص مقام پر پیسٹ کرنا اور پھر اس کی پلیٹیں بنوانا، پھر اس کو چھپوانا، جو روزانہ اس سے وابستہ ہوں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کتنا اہم ہے۔ حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کی جو تدوین کاری کروائی ہے یہ بہت بڑا مضمون ہے، اس پہ کئی گھنٹے گفتگو کی جا سکتی ہے، اس لیے میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایک وقت میں 200 آیتیں نازل ہو گئی۔ بھئی 6666 آیتیں پورے قرآن میں ہے نا، حضرت جبرائیل آ گئے 200 آیتیں لے آئے، آج جیسے جمعے کا دن ہے 200 آیتیں آ گئی، تو پھر وہ تو چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے آیتیں تلاوت فرمائی اور اسے صحابہ کرام نے لکھا، جو کاتبین وحی تھے انہوں نے لکھا۔ پھر حضور نے فرمایا یہ فلاں جو 2 آیتیں ہیں یہ سورہ جاسیہ میں رکھ لو، یہ جو 4 آیتیں ہیں اسے سورہ زمر میں ڈال دو، یہ جو 5 آیتیں ہیں اسے سورہ یاسین میں ڈالو، یہ جو 10 آیتیں ہیں یہ سورہ آل عمران میں، اور یہ 50 آیتیں جو ہیں ان کو جو ہے سورہ انبیاء میں رکھو، یہ 20 آیتیں سورہ رعد میں ڈال دو۔ اب کتنی بچی؟ صحابہ نے کہا 4 آیتیں بچ گئی، فرمایا ان 4 آیتوں کو سسپینس میں رکھو، بعد میں بتاؤں گا کہ اس کو کہاں ڈالنا ہے، کیونکہ ان 4 آیتوں سے متعلق ابھی اکاؤنٹ کھلا ہی نہیں نا،
وہ 4 آیتوں کا اکاؤنٹ کھلے گا تو بات بنے گی نا. جو اکاؤنٹنگ سے وابستہ ہے، بک کیپنگ کرتے ہوں، لیجر مینٹین کرتے ہوں، اور کسی بھی ادارے کا جو وہ ہوتا ہے جرنل کھاتا جو ہوتا ہے صبح سے شام تک کا، اس کو وہ مینٹین کرتے ہوں کہ اوپننگ بیلنس یہ تھا، دن بھر اتنا سودا بک گیا، اب اختتام کریں گے، اس کی کلوزنگ کریں گے. ایک کلوزنگ ڈیلی ہوتی ہے اور ایک کلوزنگ ویکلی ہوتی ہے، پھر منتھلی کلوزنگ ہوتی ہے، پھر 6 مہینے پر کلوزنگ ہوتی ہے، اور پھر سالانہ کلوزنگ ہوتی ہے. یہ جو دسمبر کے آخر میں 31 دسمبر کو ہوگی ابھی کلوزنگ بینکوں کی، یہ سالانہ کلوزنگ ہے. اور 30 جون کو جو کلوزنگ ہوتی ہے وہ 6 مہینے کی کلوزنگ ہوتی ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت کو بلا کر کے کہا کہ کوئی آیت باقی ہے. دیکھیے آپ کو بخار ہے، بار بار بخار کی وجہ سے غنودگی کا غلبہ ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر کا غلبہ ہے، اللہ کی طرف جانے کی تیاری ہے. ہر بات کو سامنے رکھیں آپ. ہم تو گھبرائیں گے جانے میں کہ مہلت مل جائے، اور سرکار چاہتے ہیں میں جلدی سے پہنچ جاؤں. اپنے محب، میرا چاہنے والا میرا انتظار کر رہا ہے، میں جلدی سے جاؤں. تو حضور کی جو تیاری ہے وہ دل و جان کے ساتھ تیاری ہے کہ موت کی تیاری. تو اس اعتبار سے 2 افراد سے یہ پوچھ رہے ہیں کوئی آیت باقی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، سب مکمل ہو گیا. فرمایا وہ سورۃ البقرہ. کتنی آیتیں ہیں ٹوٹل؟ کہنے لگے 285. فرمایا غلط ہے نا، ایک آیت باقی ہے. سورۃ البقرہ میں 169 نمبر کے بعد یہ آیت رکھ لو جو میرے پاس موجود ہے. جگہ بھی بتائی کہ کہاں رکھنا ہے اس کو. 169 کے بعد رکھو. اب سورۃ البقرہ 286 آیتوں کی ہو گئی، یعنی اس پوچھنے سے پہلے 285 تھی، اب 286 ہو گئی. تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے کس انداز سے قرآن مجید کو مدون کروایا ہے. اللہ اکبر. اور ہر چیپٹر کو الگ الگ کیا ہے. اگر چیپٹر الگ الگ نہ ہوتے تو پھر تو بڑی مشکل پیش آتی. خیر، یہ قرآن مجید کی عظمت پر جب کبھی بات ہوگی تو ہم اس پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے، یا جیسے رمضان المبارک میں کبھی قرآن مجید کے حوالے سے ہی کوئی پروگرام ہو تو پھر اس پر جو ہے بات کی جائے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے یہ اپنے پردہ فرمانے سے 2 دن قبل یہ اہتمام فرمایا. پھر اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی چھوٹے تھے، گھر میں کام کرتے تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حضور باہر تشریف لے آئے اور منبر پہ تشریف فرما ہو گئے، اور سب کو کہا کہ باہر سے اطلاع کرو، لوگوں کو بلا لو. تو بہت سارے لوگ آ گئے، پوری مسجد جو ہے وہ کھچا کھچ بھر گئی، سب آ گئے. فرمایا میری بات غور سے سنو، میں 3 باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں. اب وہ نصیحت بھی ہے، وہ وصیت بھی ہے. فرمایا 3 باتوں کی، اور فرمایا کہ دیکھو اپنی اولاد کو، میں آپ کی یعنی گفتگو کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تم اپنی اولاد کو اپنے مرنے پر جو ترکہ چھوڑو گے وہ بیٹا بیٹی کو ملے گا، لیکن میری امت میں ہر کوئی بینک بیلنس نہیں رکھتا، ہر کوئی زمین جائیداد نہیں رکھتا.
لہذا میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ہر امتی کے پاس ہے، تم اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے میری محبت کی تعلیم دے کر جانا۔ یہ سب کے پاس ہے، سونا، لال و جواہر، مکانات، پلاٹ، ہے نا، ڈی ایچ اے ٹاؤن میں یا بحریہ ٹاؤن میں، سب کے پاس تو نہیں ہے نا، لیکن محبت رسول سب کے سینے میں موجود ہے۔ فرمایا یہ میری محبت کی تعلیم دے کر کے جانا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت کی تعلیم دے کے جانا، تاکہ تمہاری اولاد کبھی غلطی سے میری اولاد کو مال کا میل، زکات نہ کھلا دے، صدقہ نہ کھلا دے۔ میری اولاد کی محبت اپنی اولاد کو ایسے دو کہ جیسے یہ خود ان کی اولاد ہے، تو جو تمہاری اولاد کھاتی ہے وہی میری اولاد کا حصہ ہے۔ اور پھر فرمایا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق و شوق اس کو لازم رکھو، اور اپنی اولاد کو تلاوت کا ذوق سکھا کر پھر مرنا، اس سے پہلے نہیں مرنا۔ یہ حضور علیہ السلام نے 3 وصیتیں فرمائی۔ میں یہاں ذرا سا رکتا ہوں، مجھے بات یاد آئی، میں بھول گیا تھا کہ ہم نے تو گفتگو وہاں سے شروع کرنی تھی کہ حجۃ الوداع پہ غدیر خم کے مقام پر پہنچے، اور اس کے بعد وہاں سے حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق، یہ ذرا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا ہے مضمون لیکن پریشان نہ ہو، اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر سے ابلاغ کر دیجئے جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ 23 سال میں جو نازل ہوا وہ اتنی جلدی تو نہیں بتایا جا سکتا، اس کا خلاصہ بتایا جا سکتا ہے سمرائز کر کے۔ جو میں نے کہا خطبۃ الحج 2 طویل تقریروں پر مشتمل تھا، جس میں ایک خطبہ اولا ہوتا ہے، ایک خطبہ ثانیہ ہوتا ہے۔ جیسے عید پر جمعے میں بھی 2 مرتبہ خطبہ دیتا ہے نا، امام درمیان میں بیٹھتا ہے، تو حضور بھی درمیان میں بیٹھے تھے۔ پھر خطبہ عرفات وہ اس کے مقابلے میں کم تھا، 30 جملے۔ پھر اس کے بعد خطبہ مینا میں یوم النحر جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ 20-22 جملے۔ پھر یوم القر اگلا دن 11 تاریخ جو خطبہ ارشاد فرمایا تو 10 جملے۔ پھر اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا یوم النفر تو 5 جملے۔ پھر اس کے بعد رک گئے، اب 2 جملوں کا خطبہ باقی ہے جو کہ پیچھے سے ہزاروں جملوں پر چلا آ رہا ہے، وہ سمٹ کر اب 2 جملوں پہ رہ گیا ہے۔ تو غدیر خم کے مقام پر 18 ذی الحج حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی ترکت فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 امر چھوڑے جا رہا ہوں۔ احدہما کتاب اللہ، اس میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، وعطرتی، اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اور فرمایا ان سے تمسک کرو گے تو لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوگے، یہ تمہیں حوض کوثر پہ لا کر مجھ سے ملا دیں گے۔ دوسری بات فرمایا علی ادھر آؤ، حضرت علی قریب آئے، اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنے ہاتھ دست مبارک کو علی کے ہاتھوں کے درمیان انگلیوں میں ایسے پھنسایا، پھنسا کر کے ہاتھ اوپر اٹھایا، اور پھر کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کسی کا بھی مولا ہوں تو اس کے مولا یہ علی بھی ہے۔
حاضہ کی قید لگا دی کہ یہ علی، کوئی اور علی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی علی ہے، تو اللہ تو مددگار ہے ہی، لیکن اس مددگار نے زمین پر یہ مددگار چھوڑے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ نے حضرت علی کو مددگار بنا دیا۔ یہ صلہ ملا ہے حضرت علی کو تبلیغی خدمات کے نتیجے میں۔ تو یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ دونوں پیر کھڑے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر مینڈک کی طرح پھدکتے ہوئے قریب آئے اور آ کر کے حضور علیہ السلام اور حضرت علی کے پیروں کے گرد انہوں نے بازو ڈال دی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ گواہ ہو جائیے کہ آپ کی امت میں عمر نے سب سے پہلے علی کو اپنا مولا بنایا۔ یہ 18 ذی الحج کی بات ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ آئے تو وہ باقی باتیں وہاں سے کنٹینیو آپ خود کر لیجئے۔ جب منبر پہ یہ خطاب بھی ہو چکا، وہ 3 وصیتیں، تو پھر حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کی خبر سب سے پہلے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی۔ پیر کا دن تھا، تاریخ میں اختلاف ہے، پیر کے دن پر اتفاق ہے۔ حضرت علی کو اطلاع دی گئی کیونکہ حضرت علی کو وصیت تھی کہ بیر غرس کا پانی لا کر اس سے مجھے غسل دیا جائے گا، اور پانی میں بیری کے پتے ملائے جائیں گے اور پانی کو کچھ گرم کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی وہاں موجود تھے، اور حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا وہ بھی وہاں موجود تھے، اور حضرت عباس کی آل اولاد وہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضور علیہ السلام کو غسل دیا گیا۔ حکم بھی یہی تھا کہ اللہ کا کوئی بھی رسول جہاں انتقال کرتا ہے تو وہاں سے اس کو کہیں ادھر ادھر نہیں لے کر جاتے، وہیں تدفین عمل میں لائی جاتی ہے۔ موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے کہ جہاں بھی کوئی رسول یا نبی انتقال کریں گے تو انہیں ادھر یا ادھر لے کر نہیں جایا جائے گا، وہیں ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ لہذا حجرہ عائشہ میں ہی قبر مبارک بنائی گئی، اور اسی قبر میں ہی آپ کو اتارنے کی تیاری ہوئی۔ تمام معاملات ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے دوران غسل بھی 2 مرتبہ فرمایا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اور پھر اللہم بالرفیق الاعلی یہ بھی فرمایا۔ غسل کے دوران آنکھیں بھی کھولی، پھر آنکھیں بند کر لی۔ اب سب تیاری ہو گئی، اب کسی کو نہیں معلوم آگے کیا کرنا ہے، سب تذبذب کے عالم میں ہے۔ بھئی جب غسل دے دیتے ہیں، کفن دے دیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر جنازہ اٹھا کے لے کے چلتے ہیں۔ اب لے کے تو جانا نہیں ہے، تو وہیں قبر میں اتارنا ہے، تو اتارنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تو اب مسئلہ پیدا ہوا۔ یہ بھی دیکھیے آپ، بڑی اہم بات ہے کہ اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دروازے پہ آئے کہ بھئی انصار صحابہ جو ہیں وہ مدینہ المنورہ کے اقتدار کے لیے حضرت سعد بن معاذ کو تیار کر چکے ہیں، تو اے ابو بکر ہمارے ساتھ چلیے ورنہ تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو بکر گئے اور سارا مسئلہ حل کر کے پھر واپس بھی آئے، اور سب نے آپ کی بیعت کی تھی۔ اس مقام پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو ہمارے عقیدے کے خلاف،
وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں دینے والے جنازے کو چھوڑ کر غائب ہو گئے. یعنی حضرت عمر نے بھی بیٹی دی تھی حضور کو, حضرت ابو بکر نے بھی دی تھی, تو یہ دونوں کہاں غائب ہو گئے؟ یعنی تجہیز و تکفین میں شامل نہیں ہوئے. یہ طنز کرتے ہیں بعض لوگ, یہ کہتے ہیں اقتدار کے لالچ میں بھاگ گئے وہاں سے. یہ بالکل جھوٹ ہے. ملت اسلامیہ کو انتشار سے بچانے کے لیے گئے. ملت اسلامیہ نے اتحاد قائم رکھنے کے لیے گئے اور پھر جا کر کے واپس آئے. یہ دیکھیا, اور سلسلہ وہیں رکا ہوا تھا. اگر آگے بڑا ہوتا تو کوئی بات تھی نا, کہ واپس آئے تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے, اب تو مٹی بھی نہیں ڈال سکتے. ایسا نہیں ہے, رکا ہوا تھا سلسلہ, کیونکہ ہر ایک کو انتظار تھا کہ کیا کرنا ہے. ہر بات ہر ایک کو نہیں معلوم ہوتی. حضرت عباس وہیں تھے, حضرت علی بھی وہیں تھے, حضرت عباس کی آل اولاد بھی وہیں تھی, لیکن سب خاموش. کیا کرنا ہے؟ جب حضرت ابو بکر واپس آ گئے سقیفہ بنی ساعدہ سے, تو اس کے بعد حضرت ابو بکر نے کہا باہر جتنے صحابہ ہیں یہاں کی گنجائش کے مطابق ان کو بلانا, پہلے تم سب میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. سب سمجھے کہ نماز جنازہ ہوگی. حضرت ابو بکر نے کہا نماز جنازہ نہیں ہوگی. نماز جنازہ اس کی ہوتی ہے جس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے, اور جو سب کی مغفرت کا ضامن ہو, جس کی ذات میں سب کی مغفرت کی ضمانت ہو, اس کے لیے مغفرت کے کلمات کون کہے گا؟ فرمایا کھڑے ہو جاؤ. سب کو کھڑا کیا. کہا ان کی تبلیغی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے. تو اب حضرت ابو بکر جو بولتے تھے وہ سب بولتے تھے. حضرت ابو بکر نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. سب نے بولا السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرت ابو بکر نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سب نے یہی بولا. پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ قد بلغت الرسالہ. تو سب نے کہا قد بلغت الرسالہ, یعنی تحقیق آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا. وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ, اور آپ نے امانت, اللہ کی امانت, قرآن, دین اسلام, وہ پہنچا دیا. اَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ, اور امت کو نصیحت آپ نے فرما دی. اور پھر فرمایا وَكُشِفَتِ الظُّلُمَاتُ, اور اندھیروں میں روشنی کے چراغ جلا دیے. یا رسول اللہ آپ نے وَجَاهَدْتَ حَقَّ جِهَادِهِ, اور آپ نے اس امر کے لیے جو بات کہی گئی, یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا, یعنی ہر ممکن کوشش کی. حتی الوسع حتی المقدور, آپ نے یہ سارا کام کیا, ذرا سی بھی لچک نہیں دکھائی, کہیں بھی آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی. وَجَاهَدْتَ حَقَّ جِهَادِهِ, یعنی جس طرح کوشش کرنی تھی یا رسول اللہ آپ نے اس کوشش کا حق ادا کر دیا. پھر اس کے بعد کہا اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ اب آپ سے اپنی شفاعت کا سوال ہے. اسألک مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال ہے کہ یہاں ساتھ رہے, اب جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہے, آپ کے پڑوس میں رہے. تو یہ نماز جنازہ پیارے آقا علیہ السلام کی نہیں ہوئی, بس یہی ان کو نذرانہ عقیدت بہت ہی محبت پاش انداز میں پیش کیا گیا, اور اس کے بعد پھر آپ کو لحد مبارکہ میں اتار دیا گیا. اور پھر اس کے بعد بھی صورتحال یہ رہی کہ پورا مدینہ المنورہ سوگوار رہا کئی دن تک.
ایک اعرابی آ گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ تو سب رونے لگے، کہنے لگے کیا ہو گیا آپ لوگ؟ کہا اللہ کے رسول جو ہے وہ اب ہمارے درمیان تشریف نہیں رکھتے۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر میرا کیا بنے گا؟ مجھے ان کی قبر انور پہ لے چلو۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہاں آ جاؤ، قبر پہ لے آئے۔ اب وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے، تو اے محبوب تمہارے پاس آ جائیں اور وہاں آ کر کے اللہ سے مغفرت چاہیں، اور اے رسول جب تم ان کی سفارش کرو گے تو پھر یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو اب وہ رو کر یہ آیت پڑھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں، میں گناہ کر کے آیا ہوں، مجھے معافی کون دے گا اور معافی کی خبر کون دے گا؟ میں آیا ہوں یا رسول اللہ۔ وہ کہتا رہا، قبر انور سے آواز آئی قد غفرت لک، تیری مغفرت کر دی گئی، تیری مغفرت کر دی گئی۔ تفسیر معالم التنزیل میں، تفسیر بغوی میں باقاعدہ طور پر یہ بات موجود ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ یہ تقی عثمانی اور رفیع عثمانی کے والد مفتی محمد شفیع نے تفسیر معارف القرآن میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور سے آواز آئی، اور پھر اس کے بعد تو بہت سارے، یعنی باقاعدہ ایک عنوان ایسا ہے، غور سے سنیے گا، عنوان کتنا پیارا عنوان ہے، سیرت النبی بعد وصال النبی۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ سیرت النبی بعد وصال النبی، یعنی اب آؤ وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد پھر آپ کی زندگی کے مظاہرے جو ہوئے اور کب کب ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت کیا نام ہے ان کا، سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آ کر کے سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں، میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے ہاتھ باہر نکال دیا، مصافحہ بھی کیا، دست بوسی بھی کی۔ سرکار غوث اعظم آئے، انہوں نے سلام کیا، سلام کا جواب آیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے سلام کیا، سلام کا جواب آیا۔ تو بہت سارے معاملات یہ تو پھر ہوتے رہے ہیں اور آج تک ہو رہے۔ آپ وہاں چلے جائیے، دل میں سوچئے کوئی بات، سوچئے، بولیے نہیں، صرف سوچئے، اور اس کے بعد دیکھیے کیسے کام بن جاتا ہے، فٹافٹ اسی وقت سوچ کے ساتھ ہی سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال آج ہمارا عنوان مکمل ہوا، اس میں ضرورت اور پیارے آقا علیہ السلام کی اہمیت کو بھی ہم نے کسی بھی اعتبار سے بیان کر دیا ہے۔ عنوان ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اور کل کے عنوان کے لیے ایک عرض ہے آپ سے، اور وہ عرض یہ ہے